آپ جانتے ہیں ایک جنگ ہے جو انسانوں کے دلوں اور روحوں کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے۔ یہ کوئی جسمانی جنگ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، لیکن وہ مضبوط قلعے ہٹانے کے لیے روح القدس کے وسیلے سے قدرت والے ہیں، اور لہٰذا میں آپ سے اس جنگ میں ہماری فتح کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ جنگ جس کا میں سامنا کر رہا ہوں ایک روحانی جنگ ہے، اور یہ شیطان کے خلاف ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ شیطان دھاڑتے ہوئے شیر کی مانند ہے۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح یہودا کا شیر ببر ہے، اور وہ شیطان کو شکست دے چکا ہے، اور مجھے اور آپ کو فتح مل چکی ہے۔ ہم مسیح کے وسیلے سے فاتحین ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہیں جس نے ہم سے محبت کی ہے۔ اب مکاشفہ کے باب 12 کی 11ویں آیت میں بائبل 3 ہتھیاروں کی بات کرتی ہے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور پہلا ہتھیار یہ ہے، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے باعث اس پر غالب آئے۔ یہ شیطان کے بارے میں ہے، یعنی یہ صلیب ہے۔ ہماری فتح اس میں نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ فتح اس میں ہے جو یسوع پہلے سے کر چکا ہے۔ جب وہ صلیب پر موا تو اس نے اپنا خون بہایا، اور اس نے آپ کو فتح بخشی، اور جب ہم اس کو اور صلیب پر اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے اس کی نجات قبول کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں شیطان پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن پھر ایک دوسری چیز ہے، یہاں یہ کہتا ہے اپنی گواہی کے کلام سے۔ جب مسیح آپ کے دل میں آیا ہے اور اس نے آپ کی زندگی تبدیل کی ہے، اور آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ طاقتور ہے، خدا آپ کی گواہی لے گا۔ آپ کہتے ہیں اوہ سیمی، میری گواہی کوئی متحرک گواہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یسوع نے آپ کی زندگی بدل دی ہے، اگر یسوع نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کی گواہی متحرک گواہی ہے، لہٰذا آپ یہ بتائیں اور اس میں طاقتور ہو جائیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ نہ صرف برے کا خون اور ہماری گواہی کا کلام، بلکہ یہ کہ ہم اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتے، اور اس طرح جب ہم اپنی جانیں خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی قادر خدا کے ہاتھوں میں ایک زبردست ہتھیار بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل 2 کرنتھیوں کے 10 باب میں بیان کرتی ہے، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں، اور ہم ان روحانی قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں۔ ہم فتح مند ہو سکتے ہیں، ہم خدا کو عظیم کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم صرف اس کو جو صلیب پر یسوع نے کیا قبول کریں گے، اور جو کچھ اس نے ہمارے دلوں میں کیا اسے بیان کریں، اسے بیان کرنے پر آمادہ ہوں گے، اور پھر اپنا آپ مکمل طور پر اسے سپرد کریں گے۔ یہ کتنا قدرت والا ہتھیار ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، ایک ایسا ہتھیار جو آپ کو فاتح سے بڑھ کر بنا دیتا ہے۔